أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سورة الکوثر مکی سورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو دیا، عطا کیا۔ انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، الکوثر، کوثر، فصل لربک، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کریں، ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، ہی ابتر ہے۔ ان، بے شک، شانیہ کا، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی ابتر ہے۔ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ۔ اس سورت کا نام کوثر ہے، اور لفظ کوثر خود اس سورت مبارکہ کے پہلی آیت میں ہی استعمال ہوا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اسی سے کوثر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا ایک شان نزول ہے، بیک گراؤنڈ ریزن جو بھی کہہ لیں، بڑا دلچسپ اور بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیسے بلند کیا، دشمنوں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جب آپ کی عمر 25 سال 25 ایئرس تھی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت میں تقریباً 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو اس شوہر سے ایک لڑکا تھا، پھر اس کے بعد جب ان کی شادی ہوئی تو اس شوہر سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام سے آپ کا نکاح 40 سال کی عمر میں، جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، تو اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ جب آپ کا نکاح آپ علیہ السلام سے ہو گیا تو آپ کے نکاح کے 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ پھر اس کے 1 سال بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی، اور جس سال آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اس سال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 تھے، 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام قاسم ہے، قاسم رضی اللہ عنہ، اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا لقب جو ہے طیب ہے اور طاہر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی۔ تیسرے بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ بہرحال آپ کی 4 بیٹیاں ہوئیں، چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، اور 3 بیٹے ہوئے جن میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے، اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ آپ کے کوئی صاحبزادے، آپ کے کوئی بیٹے بالغ ہونے تک زندہ نہیں رہے، سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اس عمر کو پہنچ پائے تھے کہ کوشش کر کے گھوڑے اور گدھے پر سوار ہو سکتے تھے، یعنی تقریباً 8-9 سال کی عمر آپ کی تھی، اور اس عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے تھے۔ جس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آواز کلیئر ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو جس وقت حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل نے شور مچایا، ہنگامہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی مذکر اولاد، آپ کے جو میل بچے ہیں، وہ کوئی زندہ نہیں رہا، تو گویا یہ ابتر ہو گئے۔ ابتر بولتے اس شخص کو، ابتر کا مطلب ہوتا ہے دم کٹا ہوا، یعنی جس کی نسل نہ چلے۔ تو نعوذ باللہ اس نالائق نے کہا کہ محمد ابتر ہو گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم تو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، یہ مکہ میں واقعہ ہے، تو اس سے پہلے 2 ہی بیٹے تھے آپ کے، دونوں انتقال کر گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ جو کلمہ سناتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، جب کوئی اولاد ہی نہیں رہی تو آپ کا یہ کام کون آگے بڑھائے گا؟ لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کی شادی ہو جائیں گی، وہ اپنے گھر چلی جائیں گی، اور عورتیں کھل کر تبلیغ بھی نہیں کر سکتی ہیں، اب اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے آپ کو تکلیف ہونی تھی، آدمی لوہے اور پتھر کا بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، جب کوئی بری بات، کوئی ایسی بات کوئی کہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انا اعطیناک الکوثر نازل فرمایا، اور فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ما هو الکوثر، کوثر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہر فی الجنہ، جنت میں نہر ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ دنیا کی نہریں جو ہیں اس پر قیاس نہ کی جنت نہروں کو، دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کو جنت پہ فٹ نہ کریں۔ دنیا کی نہریں کہاں بہتی ہیں؟ پانی زمین کے اندر، یعنی مٹی کا دیوار ہوتا ہے اس کے بیچ میں بہتی ہیں، جبکہ جنت کے نہر کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جنت کے اوپر چلیں گی، اور اس کے دونوں کنارے موتی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ موتیوں کا بند ہوگا، بند مطلب اس کا جو باؤنڈری وال ہے وہ موتی کا ہوگا۔ اس نہر کا پانی حوض کوثر میں ہوگا۔ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ اس حوض کوثر کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی جیسے مکہ مکرمہ سے لے کر ازرہا تک، مقام ازرہا تک جو چوڑائی ہے اتنا ہوگا۔ اس کو آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں، اس کو تقریباً 1100 سے 1200 کلومیٹر دوری کی، 1100-1200 کلومیٹر دوری کے اعتبار سے اس کی چوڑائی ہوگی اس کی، اتنا چوڑا ہوگا وہ۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی نے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مدھو جس کو بولتے ہیں بنگلہ میں، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ جو بندہ ایک دفعہ اس کو پی لے گا، اس کو حشر کے تمام عرصہ میں، میدان محشر میں انسان جب کھڑا ہوگا تو تمام عرصہ میں اس میں کیا ہوگا؟ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اگر کوئی بار بار پینا چاہے گا تو پانی فوراً ہضم ہو جائے گا، جتنا پینا چاہے اتنا پی سکتا ہے۔ یہ حوض، یہ تالاب، یہ نہر کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لکل نبی حوض، ہر نبی کے لیے حوض ہے، اس کے امتی اس حوض سے پانی پیئیں گے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا حوض سب سے بڑا حوض ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی امت بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. صف مطلب لائن، قطار. تو 120 صفیں لگیں گی جنتیوں کی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی اور 40 باقی پیغمبروں کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3/3 میں سے 2/3 جنت میں جانے والے آپ علیہ السلام کی امت ہوگی، اور 1/3 میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو پیغمبر ہوں گے ان کی امت ہوگی. بعض پیغمبر ایسے بھی ہوں گے جن کا امتی صرف 1 ہوگا، کچھ پیغمبر ایسے بھی ہوں گے جن کو امتی صرف 2 ہوں گے، کسی کے 3 ہوں گے، کسی کے 4 ہوں گے، کسی کے بہت تھوڑے ہوں گے. بخاری شریف میں یہاں تک روایت ہے وَيَجِيءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کہ ایسے بھی پیغمبر ہوں گے کہ ان کا ایک بھی امتی ساتھ نہ ہوگا، یعنی ایک بھی امتی نہ ہوگا. یا گویا کہ نہ ان کی بیوی نے ایمان قبول کیا ہوگا، نہ ان کی اولاد نے، نہ کسی بہن یا کسی بھائی نے ان کا کلمہ پڑھا ہوگا. سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام کے ہوں گے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کیسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پر زیادتی پر قیامت والے دن فخر کروں گا اور خوش ہوں گا. آپ علیہ السلام کا تو یہ فرمان ہے، لیکن دنیا کا رواج کچھ اور ہو گیا ہے. انسان اس وقت سوچتا ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، وہ پڑھیں گے کہاں سے. گویا کہ کھانے کھلانے اور پڑھنے پڑھانے کی پوری ٹھیکیداری گویا کہ انسانوں نے لے لیا، جبکہ کوئی انسان کسی کو کیسے کھلا سکتا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہیں ان کی روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ مجھ سے ایک چرسی نے، یعنی نشے باز شخص نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے. تو میں نے کہا کہ بھئی میں تو تم کو پیسہ نہیں دوں گا، تم نشہ کرو گے. کھانے کے لیے پیسہ مانگنا ہے تو مانگو، میں تم کو دوں گا. تو اس چرسی نے، اب وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہو چرسی کی شکل میں، اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ کھانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہے، کھلانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہے، کوئی اور کھلاتا ہے ہم کو، آپ سے جو مانگتا ہوں مجھے دے دیجئے. حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ تو عجیب بات کر رہا ہے، یعنی اس کا اشارہ تھا کہ کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لی، وہ مجھے کھلائے گا. بہرحال حضرت نے اس کو پیسہ دیا، لیکن پیچھے اس کے لگ گئے کہ وہ کرتا کیا ہے. وہ اس کے پیچھے چلتے رہے، بہت آگے گیا تو دیکھا کہ ایک جگہ شادی کی پنڈال لگی ہوئی ہے اور ادھر مرد و خواتین سب کھانے میں مشغول ہیں. ایک طرف عورتوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، ایک طرف مردوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے. یہ حضرت تھوڑے دور کھڑے ہو گئے، یہ آدمی جا رہا تھا کہ اچانک ادھر سے جو کھانا ویٹر تھے، جو کھانا لانے والے، وہ کھانا لے کر آ رہا تھا. اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگی اور اس کے پلیٹ سے وہ گرم گرم بریانی کا برتن نیچے گرا اور کھانا وہیں گر گیا. خیر وہ آدمی کھانا وہاں چھوڑا، دوسرے کھانا لانے کے لیے چلا گیا. یہ جو چرسی تھا فوراً وہاں بیٹھا اور کھانے لگا، اسی کھانے کو وہ کھانے لگا. کھانا کھا رہا تھا کہ اس کی نگاہ پڑی کہ وہ جو پیسہ ہم کو دیے ہیں بزرگ، وہ دور کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ اللہ تو کھلاتا ہم کو برتن میں ہی ہے، لیکن آج کل کچھ اس سے مجھے انبن چل رہی ہے، کچھ ناراض ہے، اس لیے ابھی نیچے مجھے کھانا دے دیا. حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ کیسی بات کر رہا ہے، اور یہ اس کا مطلب اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے. تو ایک چرسی کو بظاہر وہ چرسی دکھ رہا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اللہ والا ہو، تو اس کو بھی اعتماد ہے کہ کھانا کھلانے کی ذمہ داری میرے اللہ کی، وہ کھانا کھلائیں گے. آج ہم نے تو فیملی پلاننگ نہ جانے کیا کیا پلاننگ کر کے کیا کیا کر رہے ہیں. بہرحال ایمان ہمارا بہت ہی کمزور ہے. تو خیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامت، کہ ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت والے دن کیا کروں گا؟ فخر کروں گا اور خوش ہوں گا. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کل قیامت میں فخر کریں گے ان لوگوں پر جن کے اولاد زیادہ ہوں گے اور جنہوں نے اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہوگی اور جنت کا مستحق بنائے ہوں گے. بہرحال تو
حوض کوثر میں کیا ہوگا؟ اس میں پانی ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے کنارے جو برتن ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے امتی بھی تو بہت زیادہ ہوں گے، قیامت تک نہ جانے کتنے امتی ہوں گے اللہ کے نبی کے. اور ترمذی شریف میں روایت ہے، یہ بخاری شریف روایت ہے، اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف عمر ہوں گے، وصاحبایا علی الحوض، یعنی حضرت عمر اور ابو بکر صدیق دونوں میرے بغل میں ہوں گے. جیسے دنیا میں میرے ساتھی ہیں وہاں حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ میں ہوں گے. اور آپ علیہ السلام حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اب یہاں پر ایک حدیث ہے جو بڑا غور کرنے کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے ان کو دھکے ماریں گے، پیچھے ہٹائیں گے. آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کہوں گا یہ میرے ساتھی میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کیوں دھکیلتے ہو؟ فرشتے کہیں گے آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں گھڑی تھیں. فاقول سحقا سحقا، تو میں فرشتوں سے کہوں گا جلدی سے ان کو میری آنکھوں سے پیچھے ہٹا دو. نعوذ باللہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ علیہ السلام کہیں گے ان کو ہماری نگاہوں سے ہٹا دو. گویا کہ جو لوگ دین میں نئی باتیں گھڑتے ہیں، بدعت اختیار کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے سے محروم رہیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت، میری سفارش میرے ہر گنہگار امتی کے لیے ہے. میری سفارش میرے ہر گنہگار امتی کے لیے ہے. من لم یشرک باللہ شیئا، سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا ان کے لیے اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. اسی لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں، موجود ہیں، تو یہ شرک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب، غیب کی باتوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، باقی کوئی اس بات کو نہیں جانتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس صورت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دی، یعنی خیر کثیر دی. کوثر کا مطلب کہتے ہیں خیر کثیر دی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ آپ کو حوض کوثر دی، اور ایک معنی ہو رہا ہے کہ ہم نے خیر کثیر دی. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ کا معنی ہے خیر کثیر کہ انا اعطیناک الکوثر سے مراد آپ نے لیا ہے خیر کثیر، اور ہم نے سنا ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے اور حوض کوثر مراد ہے. تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے جو اس کی تفسیر خیر کثیر کی ہے یہ اس کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ خیر کثیر ایک جنس ہے. جنس مطلب ایک عام بات ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں سے ایک ہے حوض کوثر کا پانی، اور اس کے علاوہ بہت سی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال آگے ہے فصل لربک، پس آپ نماز پڑھے اپنے رب کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کو حوض کوثر دیا، تو اس کے شکر کے لیے، اس کی رضا کے لیے نماز پڑھو. تمام عبادات میں نماز سب سے اہم عبادت ہے، بلکہ اس کو کہا گیا کہ الفرق بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. جو نماز چھوڑ دیا گویا اس نے کفر والا عمل کیا. اور بھی بہت ساری احادیث ہے نماز کی متعلق، بات لمبی ہو جائے گی. نماز کا حکم اتنا سخت ہے کہ کوئی آدمی موت کے عالم میں ہو، جب تک ہوش اس کو ہے اس کی نماز معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ تختہ دار پہ لٹکا ہو تب بھی اس کو نماز پڑھنی پڑے گی.
اور اگر اس کو جان باقی ہے تو اشارے سے اس کے لیے نماز پڑھنا ہوگا. ایک مسئلہ تو عجیب و غریب لکھا ہے، بولنے میں بھی عجیب لگتا ہے لیکن ہے مسئلہ. نماز کے نماز کی عظمت اور نماز کی اہمیت پر اس سے زیادہ سخت مسئلہ میں آج تک اپنے نگاہ سے نہیں گزری. لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو تختے پر سولی لٹکانے کے لیے اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیا گیا ہو، اس کی گردن میں پھندے لگا دیے گئے ہوں، اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے، اس کو وہیں سے اشارے میں نماز پڑھنی ہوگی. ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بچے کا سر باہر نکل گیا ہے، باقی جسم نہیں نکلا ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس حالت میں بھی عورت کو نماز معاف نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بلڈ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس حالت میں نماز کیسے ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ وہ نفاس کا خون نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے، اور مستقل آئے گا، اس لیے اس وقت میں نماز اس کو پڑھنی ہوگی. تو یہ اصل میں اہمیت، نماز کی اہمیت اور اس کی تاکید کو بتانے کے لیے کہ نماز بہر صورت کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر صورت میں اور اللہ تعالی نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا کہ فصل ربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، ونحر، اور قربانی کرے. تو ونحر کا ایک معنی قربانی کرنے کے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سینہ پر ہاتھ رکھنے کے ہیں، لیکن وہ تفسیر صحیح نہیں ہے، بلکہ تفسیر یہی صحیح ہے کہ ونحر قربانی کرے. ونحر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کا. عرب میں اونٹ کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کے اس گردن میں ایک رگ ہوتی ہے جس کو وہ لوگ ذبح کرنے والے جانتے ہیں، اس پر وہ چھری مارتے ہیں اور رگ کٹ جاتی ہے، اور اس کا خون پورا نکل جاتا ہے اور وہ دھڑام سے گر جاتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں. بہرحال باقی جانور قربان کریں گے. اب آگے والی آیت دیکھیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اب یہاں پر اصل میں یہ بات بتانی تھی جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اس پوری صورت کو نازل کیا، تو یہ ہے اصل آیت. اس آیت میں اللہ بتاتے ہیں کہ جس کمبخت نے آپ کو تانا دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی نسل نہیں چلنے والی ہے، آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، اسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ آس بن وائل کا نام جب اس کے بیٹوں کے سامنے آتا تھا تو ان کا بیٹا شرمندہ ہوتا اور کہتا تھا کہ اس کا نام نہ لو، آپ علیہ السلام کی باتیں کرو. دیکھیے کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ خود ہی وہ ابتر ہو گیا، اور اس کے بچے اس کا نام لینا گوارا نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے نام کا عالم یہ ہے کہ پوری روئے زمین کے ہر سیکنڈ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بلند ہوتا ہے. اذان پوری دنیا میں، اذان ایک ملک سے شروع ہوتی ہے جس وقت میں پورے دن ختم ہوتے مستقل اذان ہوتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں، تو ہر اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام بلند ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ پوری روئے زمین پر آپ علیہ السلام کے نام لیواؤں کی تعداد اتنی ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا. اور آپ علیہ السلام پر درود پاک کا جو نظام ہے، حرم شریف میں پہنچ کر، مسجد نبوی میں پہنچ کر احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز ختم ہوتی ہے اور لمبی لائن، لاکھوں انسان کے لائن لگ جاتے ہیں، قطار بنائے، باادب کھڑے، آواز آہستہ، کہ یہ انسان کیا بادشاہ، کیا غریب، کیا فقیر، کیا امیر، کیا عالم، کیا جاہل، کیا بوڑھے، کیا بچے،
کیا مرد کیا عورتیں، سب لوگ صف میں کھڑے ہیں، عورتیں الگ جانب سے، مرد الگ جانب سے کھڑے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ پہنچتے ہیں اور سلام پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں لاکھوں انسان ایسے، کروڑوں انسان ایسے ملیں گے جو ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ روزانہ آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ جن لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ آپ علیہ السلام کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا، ان کا نام تو ختم ہو گیا، لیکن آپ کے وفادار امتی اور آپ کے جانثار صحابہ نے آپ کے نام کو جو بلند کیا ہوا ہے اور قیامت تک بلند کرتے رہیں گے، وہ کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے وفادار امتیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور جانوں کو تکلیفوں میں ڈال کر آپ علیہ السلام کے کلمے، آپ کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، اور عرب کے سرزمین سے نکل کر عجم تک، روم و فارس تک، وہاں سے افریقہ کے جنگلوں تک اس دین کو پہنچایا، اور آج پوری دنیا میں اسلام کے نام لیوا آپ علیہ السلام کے نام کو بلند کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اس سورۃ مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو خوشخبری کی دی گئی ہے کہ آپ کے نرینہ اولاد دنیا میں نہ رہی۔ اس میں ایک بہت بڑی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نرینہ اولاد کو، آپ کے بچوں کو بچپن میں ہی اٹھا لیا، لیکن آپ کا جو مقام تھا، آپ کا جو پیغام تھا، آپ کا پیغام قیامت تک باقی رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔